اسی طرح 26 گھنٹے ٹیررزم کر کے دیکھ لیا کہ واٹر کینن کا بھی استعمال کر دیا، کیمیکل والا پانی بھی استعمال کر دیا، ٹیئر گیسنگ بھی کر لی، شیل بھی ان کو مار دیے، لاٹھی چارج بھی کر دیا، ربڑ کی گولیاں بھی چلا دی. پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈٹے رہے. یہ سارا انہوں نے سوچا، انہوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریس کانفرنس کرتے، کارکنان سے، عوام سے اور خاص سب سے معافی مانگتے. انہوں نے کیا شرمندگی کو چھپانے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکن کو جو لیبل کر دیا ایز ٹیررسٹ. اب یہ دیکھیں نا، خان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کارکنان کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے. سب سے پہلے تو ان کا انفارمیشن منسٹر معافی مانگے پختونخوا سے. انہوں نے کہا کہ پیکے سے دہشت گرد آئے ہوئے تھے. دہشت گرد کے ہاتھ میں تو بندوق ہوتی ہے، یا یہاں جو کارکن کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے. اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس الیکشن میں صورتحال ٹھنڈی نظر آئے گی یا پھر کارکنان کا مزید جوش و جذبہ مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے، ایک کارکن کیا، اب پورا پاکستان کارکن بن چکا ہے. پہلے 1.70 ووٹ تھا، اب ہمارا ووٹ انتہائی زیادہ چلا گیا ہے. کیونکہ خان صاحب کی سچائی، بہادری اور یہ جو گولیاں کھانے کے باوجود بھی نواز شریف کی طرف بگوڑے نہیں ہوئے، پاکستان میں رہ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر کورٹ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے جب بھی ان کو ان پرسن بلایا جاتا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا جو کارکن ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے کرے گا، پرچے کے ذریعے ہوگا. مجھے پتہ ہے الیکشن یہ نہیں چاہتے، الیکشن سے یہ بنگوڑے ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام کو دیوار سے کتنی دیر لگائیں گے؟ تو 22 کروڑ عوام کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنرل الیکشن ہوگا، اور جنرل الیکشن میں عوام جس کو چاہے، جس کے پلڑے میں ووٹ ڈالے. اور سیاسی کارکن اور سیاسی پارٹی کا فیصلہ بھی عوام کی عدالت میں ہوتا ہے. بند دروازوں کے پیچھے ڈگے میں برقع پہن کے نہیں ہوتا، یا گولیاں مارنے سے یا شیلنگ کرنے سے نہیں ہوتا، ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے. آئیں ساری پارٹیاں میدان میں جائیں، عوام فیصلہ کر لے، جس کے لیے وہ ووٹ ڈالیں اسی کو وزیر اعظم. اچھا، آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا پر بھی آ کر کہا ہے کہ سیاستدان کو اپنی سیاست نہیں بلکہ ریاست کو بچانا چاہیے. آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹر پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی آ کر یہ کہا ہے کہ سیاستدان کو اپنی سیاست کو نہیں بلکہ ریاست کو بچانا چاہیے، اور عمران خان اپنی ریاست کو نہیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تمام کارکنان کی جانوں کو وہ خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریاست کی بات کرے، وہ سیاست کی بات کرے، وہ کارکن کی بات کرے جس کو پتہ ہے کہ کارکن کیا ہوتا ہے. اگر کارکن پٹواری جو ہے وہ بریانی کے پلیٹ پہ آتا ہے نا، تو اس کی ملکہ رانی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کارکن کی بات کرے. اگر ایک سیاسی پارٹی کا کارکن دل شاہ اللہ والے بچے کو آپ نے شہید کر دیا ٹارچر کر کے، اس کے جسم کے اوپر جو وہ پوسٹ مارٹم کی جو تصویریں ہیں وہ بولتا ثبوت ہے ظلم کا، اور اس خاتون نے افسوس کرنے کے بجائے اس خاتون نے اس کے اوپر مٹھائی بانٹی اور اس کی جو آڈیو لیک کی ہوئی اس میں کہہ رہی اس کو غلط رنگ دے دو. میں ایز اے سیاسی کارکن، ایز اے سیاسی لیڈر کبھی بھی اپنے اپوننٹ کے مرنے کے اوپر اور اس طرح ظلم میں مرنے کے اوپر کبھی بھی خوشیاں نہیں منا سکتی ہوں. مجھے دکھ ہوگا، مجھے افسوس ہوگا. کسی بھی انسان کو بے گناہ مرنا نہیں چاہیے، پہلی بات. دوسری کی بات ریاست کا، تو ہم جو پاکستان میں جن کا